الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا بزرگان محترم بھائیوں اور دوستو، یہ جو آیت کریمہ اس وقت آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، اس آیت کریمہ کو ہمیشہ جمعہ کے دن خطبے کے اندر، خصوصاً دوسرے خطبے کے اندر پڑھا جاتا ہے اور ضرور پاک پڑھنے کی جو ہے ترغیب دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء والمرسلین بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آپ کے ذریعے نبوت کے عظیم ترین کام کو اللہ تعالیٰ نے مکمل فرمایا۔ آپ کے بعد دنیا کے اندر کوئی نبی آنے والا نہیں۔ آپ نے امت پر جو احسانات فرمائے، ایک ایک امتی پر اللہ کے نبی کے جو احسانات ہیں کہ اللہ کے نبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دین اور یہ اسلام کی دولت عطا فرمائی، اس دین اسلام کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا۔ اس لحاظ سے امتی پر اللہ کے نبی کے جو احسانات ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرف سے جو انعامات ہمارے اوپر ہوئے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مومن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ والہانہ تعلق اور والہانہ عشق ہونا چاہیے۔ اس کی ایک مثال یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں بہت بڑی مصیبت تکلیف کوئی لاحق ہوتی ہے، تمہارا عزیز و اقارب میں سے کوئی انتقال کر جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہمیں ترغیب دی کہ تم اس وقت میری موت کو یاد کرو کہ میں دنیا سے چلا گیا ہوں۔ فَإِنَّهُمْ لَن يُصَابُوا بِمِثْلِي، فرمایا ان کو میری موت سے جو تکلیف لاحق ہوئے، اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف کسی کی موت سے ان کو لاحق نہیں ہو سکتی۔ امتی کے لیے سب سے بڑا رنج اور سب سے بڑی تکلیف کسی کی موت سے اگر ہوئی ہے تو اس سے بڑی تکلیف اس کو دنیا میں پہنچ چکی ہے کہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت فرما چکے اور اللہ کے حضور حاضر ہوئے۔ تو اس لحاظ سے امت پر جو احسانات اور جو انعامات ہیں اس کا بھی تقاضا تھا، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی نے خود اس کا حکم اپنے کلام پاک میں اس انداز میں دیا ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ یعنی فرشتے اللہ کے نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں، بھیجتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، درود پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اہل ایمان کو حکم دیا گیا، اے مومنوں تم بھی ان پر درود و سلام پڑھو۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ان پر درود پڑھو، اللہ کے نبی پر درود پڑھو اور ان پر سلام پڑھو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا پڑھنا ایک اتنا طویل اور اتنا اہم موضوع ہے کہ 2-4 منٹوں کے اندر اس کو سمیٹا نہیں جا سکتا، لیکن ہر امتی کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ میرے اوپر فرض ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرض ہے میرے اوپر کہ میں اللہ کے نبی پر درود پڑھتا رہوں۔ اور کچھ مواقع پر تو درود کا پڑھنا اس لحاظ سے بھی فرض کیا گیا کہ اس کی عبادت ہی مکمل نہیں ہوتی۔ نماز کے اندر درود پڑھنا سکھایا گیا، تحیات میں بیٹھنے کے بعد اگر وہ تحیات میں درود نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ عبادت کی تکمیل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر درود پڑھنا فرض قرار دیا۔ اللہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ درود پڑھتا ہے، اللہ کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں۔ یہ دونوں مومنوں سے مختلف ہے۔ اہل ایمان کو جو حکم دیا گیا ہے اس سے مختلف ہے۔ اللہ اپنے نبی پر رحمت نازل فرماتا ہے، اللہ کے ملائکہ فرشتے اللہ کے نبی کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اہل ایمان کو بھی حکم دیا گیا تم بھی درود پڑھو۔
درود پاک پڑھنے کے حدیث کے اندر بے انتہا فضائل آئے، اور درود نہ پڑھنے والے کو یہ بھی کہا گیا کہ وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اس لیے بھی درود کا پڑھنا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ آدمی درود پڑھتا ہے، ایک دفعہ صرف۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی صلاۃً، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھا، صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ 2-3 سیکنڈ بھی نہیں لگتا، کوئی محنت بھی اور کوئی مشقت کا کام بھی نہیں۔ اس 2-3 سیکنڈ کے اندر آدمی اللہ کے نبی پر درود کے الفاظ پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، اللہ کی طرف سے اس بندے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی۔ کتنا بڑا اور کتنی فضیلت والا یہ عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کے بے شمار فضائل بیان کیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کثرت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے اور وہ اپنے معمولات میں اس کو بنا لیتا ہے تو اس کی جو ہے پریشانیوں کو دور کیا جاتا ہے، اس کی تکلیفوں کو دور کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں سے اس کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ جس تکلیف کے اندر وہ ہوتا ہے اس سے جو ہے نجات آتا ہے۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا کے اندر مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا تھا۔ درود کو کثرت سے پڑھنے کا حکم دیا گیا، خصوصاً جمعہ کا جب دن آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت سے حکم دیا کہ تم مجھ پر اس جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، آپ نے فرمایا کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ایک صحابی اٹھے سوال کرنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہمارا درود کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ مٹی ہو چکے ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین کے لیے یہ جائز نہیں رکھا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھا جائے۔ کوئی نبی اس کے جسم کو زمین ختم نہیں کر سکتی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے جو ہے فرشتے ہیں، ان للہ ملائکۃ سیاحین، حدیث میں فرمایا گیا اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو سیر لگاتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں اور تلاش کرتے رہتے ہیں کون اللہ کے نبی پر درود پڑھ رہا ہے، اور اس کو سن کر کے پھر اللہ کے نبی تک پہنچا دیتے ہیں کہ آپ کا فلاں امتی، نام لے کر بتلاتے ہیں کہ آپ پر درود پڑھ رہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا رد اللہ علی روحی، اللہ اس وقت مجھ پر جو ہے اس کے درود کو اس انداز میں واپس کرتا ہے، پہنچاتا ہے کہ میں سن لیتا ہوں، میرے اندر روح آ جاتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا پڑھنا اور کثرت سے پڑھنا، ایک دو نہیں بلکہ کثرت سے پڑھنا، خصوصاً جمعہ کے دن اس کو معمول بنانا، یہ اس کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں، حضرات تابعین ہوں، سلف صالحین ہوں، ان حضرات کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ کثرت سے جمعہ کے دن اللہ کے نبی پر درود پڑھا کرتے تھے، عام دنوں کے اندر بھی اور بقیہ عام دنوں کے علاوہ جمعہ کے دن تو ان کا معمول ہوتا تھا۔ اس لیے آدمی جو ہے کثرت سے درود پڑھنے والا ہو، دنیا کی پریشانیوں سے بھی اور قیامت کے دن کی تکلیفوں سے بھی اس کو نجات دینے والی چیزوں میں جو ہے یہ ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا گناہوں کو اس طرح سے مٹا دیتا ہے جس طرح سے ٹھنڈا پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پانی ڈالنے سے جس طرح سے آگ بجھ جاتی ہے، اس طرح سے درود کا پڑھنا یہ گناہوں کے مٹانے کا اور بخشش کا سبب ہے۔ تو یہ عمل اتنا بلند ترین عمل ہے، آدمی کو اپنا حق سمجھ کر کے، اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے اور اللہ کے نبی کے ساتھ والہانہ عشق و محبت کے نتیجے میں اس کو کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ اور یہ عمل اتنا بابرکت ہے اور اتنا آسان ہے کہ آدمی کے لیے زیادہ محنت بھی کرنی نہیں ہے۔
آدمی نماز کے لیے آتا ہے، باوضو ہو کر مسجد میں آتا ہے، پھر جو ہے امام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، درود کے لیے کوئی ایسی مخصوص مجلس ہم قائم کریں یا کوئی خاص جگہ پر بیٹھے، یہ بھی نہیں. آدمی چلتے پھرتے بھی درود پڑھ لے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے کام و کاج میں مشغول ہے، کاروبار میں ہے، اپنی جو ہے گاڑی بھی چلا رہا ہے، لیکن زبان پر اس کے اللہ کے نبی پر درود کے الفاظ جاری ہیں، تو یہ اس کے لیے اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنے گا، اللہ کے نزدیک اس کے مقام کو بلند کرنے والا ہوگا. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا قرب اس کو حاصل ہوگا، اللہ کے نبی کی شفاعت و سفارش کا وہ مستحق بنے گا، اور بڑے درجات سے اس کو نوازا جائے گا. قیامت کی جو پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، ان تکلیفوں سے بھی اس کو نجات ملنے کا ذریعہ بنے گا، اور دنیا کی جو ہے پریشانیوں اور تکلیفوں سے بھی اس کو نجات ملنے کا ذریعہ بنے گا. اس لیے ہم اپنے معمولات میں بنا لیں کہ اللہ کے نبی پر ہم ضرور درود پڑھیں. کچھ تعداد روزانہ مقرر کر لیں، صبح کے وقت، شام کے وقت، کہ اتنی تعداد میں کم از کم ایک تسبیح ہم اللہ کے نبی پر درود پڑھنے والے ہوں، تاکہ اللہ کے نبی کا قرب بھی ہمیں آخرت میں نصیب ہو، اللہ کے نبی کی محبت بھی ہمارے دلوں میں بڑھتی جائے، اور آپ کی اتباع کی بھی ہمیں جو ہے توفیق نصیب ہو. اللہ تعالی ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا